for inviting me here. It's such a pleasure and honor to be here. And thank you, everyone. When you said, please share your words of wisdom, I thought to myself, this is an HR Tech Fest. I do not know much about technology. I do not know much about HR. So forgive me, but I don't think they are going to be words of wisdom. But I'll share my thoughts nevertheless. First of all, I really want to thank HR Knowledge Cafe, Startup Grind, Harun Akhtar Saab, Shiraz Saab, Waqas Saab, Iftikhar Hussain Saab for organizing this wonderful event and for inviting me here. We have a lot of media here, so forgive me, but I'd have to switch to Urdu in a little bit. لیکن یہ ہے کہ آپ سارے میں امید کرتا ہوں کہ ادھر آج کوئی ہمارے غیر ملکی مہمان نہیں ہیں اور ہم اپنی قومی زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں. جب میں نے ادھر آنے کا سوچا تو آج صبح میں ایک میٹنگ میں گیا اور وہاں پہ میری ملاقات فیصل شیر جان صاحب سے ہوئی اور ہم پاکستان کے آئی ٹی کے ایچ آر کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اتفاقاً, اور کئی طرح کے اس میں معاملات زیر غور آئے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کا جو ایچ آر ہے وہ ہمیں چاہیے, کیا بدلتے دور کے تقاضے ہیں. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اور آپ تمام لوگ آئی ٹی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اگر آپ کا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے نہ بھی ہوتا تو میرا سوال ہر پروفیشنل سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس انڈسٹری سے ہے. اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اگر آپ کو ایک ریٹیل سے تعلق رکھنے والے صاحب سے ملاقات ہو, مثال کے طور پہ آپ الفتح جو صاحب مینیج کرتے ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی میں ریٹیل کے بزنس میں ہوں. لیکن جب آپ دنیا میں ریٹیل کا لینڈسکیپ دیکھتے ہیں تو جو بڑے آپ کے سٹورز تھے, والمارٹ ہے, کاسٹکو ہے, تب ان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے امیزون. اور یہ اب آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ امیزون بھی پاپولر ہو رہا ہے, علی پے بھی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے اسمال سیلرز ہیں فیس بک کے اوپر. تو در حقیقت وہ ہیں تو ریٹیل انڈسٹری میں, لیکن ان کا مقابلہ ٹیکنالوجی کمپنی سے ہے. اچھا, اسی طرح آپ کسی بینکر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی میں بینکر ہوں اور پچھلے کئی سال سے بینکنگ کر رہا ہوں. لیکن کیا اس کا جو کمپٹیشن ہے وہ اب بینکنگ سے ہے, یا اس کا کمپٹیشن جو ہے اب وہ ٹیلکو سے ہے, وہ فن ٹیک کمپنیز سے ہے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ٹیکنالوجی سے کمپیٹ کر رہا ہے. پھر آپ اگر کسی آٹو شو روم اونر سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ جی میں گاڑیوں کے بزنس میں ہوں, لیکن اس کا کمپٹیشن کس سے ہے, پاک ویل سے ہے, اور پلیٹ فارم آ رہے ہیں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے تو اب آپ زمین.com اور باقی چیزوں سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ خواہ کسی بھی انڈسٹری سے تعلق ہوں, جو ٹیک ریولوشن آیا ہے, پہلی بات ہر شخص کو یہ سمجھنی پڑے گی, خواہ وہ کسی بھی شعبے میں کاروبار کیوں نہ کر رہا ہو, کہ وہ اب ٹیک انڈسٹری کا پارٹ ہے. اس کو خواہ یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, اس کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, وی آر آل پارٹ آف ٹیک انڈسٹری. اور جو لوگ جلدی یہ بات سمجھ جائیں گے وہ سروائیو کریں گے, اور جو لوگ نہیں سمجھیں گے وہ مٹ جائیں گے. اور دنیا ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. جب ہم لوگ گرو کر رہے تھے, آپ میں سے بہت سارے لوگ کافی ینگ ہیں, تو اس وقت بھی 1980s میں, اور بڑی مشہور یہ مثال ہے, کوڈیک جو تھی بہت بڑی کمپنی تھی, اور آج کوڈیک کا نام و نشان نہیں ملتا. آپ کو اگر آپ میں سے جو لوگ باہر جاتے رہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں کی جو دکان تھی بارڈرز, اتنی بڑی دنیا کی چین تھی, اور امیزون کے بعد سے بارنز اینڈ نوبل نے اپنے آپ کو پھر بھی انوویٹ کر لیا, لیکن وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ جو چینج ہے یہ ایک ڈریگن ہے. جن کمپنیوں نے اسے ٹیم کر لیا, اسے رائٹ کر لیا, وہ گرو کر جائیں گی, اور جو نہیں کر سکیں گی وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بڑی کمپنیز ہیں, اگر آپ 1996 میں دیکھ لیں یا 1990 میں دیکھیں, تو دنیا کی جو 5 بڑی کمپنیز تھیں وہ ساری آئل بیسڈ کمپنیز تھیں اور ریٹیل کی کمپنیز تھیں. پھر ٹیک ریولوشن آیا. 2006 میں دنیا کی جو 5 بڑی کمپنیز تھیں ان میں آئی ٹی کی ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا مائکروسافٹ, اور وہ سب سے بڑی کمپنی نہیں تھی.
اس کے علاوہ 2 آپ کی آئل کمپنیز تھی، میرا خیال ہے ایکزون تھی اور ٹوٹیل تھی، اور جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز تھی، اور اس کے علاوہ سٹی تھا اور جی ای تھا. تو یہ 5 کمپنیز تھیں. 2021 میں دنیا کی سب سے بڑی 5 کمپنیز کون سی ہیں؟ یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. سب سے بڑی کمپنی ہے ایپل، دوسری گوگل کی پیرنٹ کمپنی ہے الفابیٹ، پھر مائکروسافٹ، پھر امیزون، پھر فیس بک. دنیا کی اس وقت جو 5 بڑی کمپنی ہیں دے آر آل ٹیک کمپنیز. اور باقی تمام کمپنیز جن کے ایسٹس تھے، ریئل اسٹیٹس تھیں، آئل رگس تھیں، ریفائنریز تھیں، فلیٹس تھے، وہ سب چھوٹے رہ گئے اور ٹیک جو ہے وہ اوپر چلا گیا. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ وی آر آل پارٹ آف ٹیک انڈسٹری، اور یہ جو فورس ہمیں چینج کر رہی ہے یہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر ہم اس کو ٹیم نہیں کریں گے تو ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. اچھا، اب اگلا سوال آتا ہے جس مقصد کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ ہے HR. اور میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ جو نوکری کر رہے ہیں، جو آپ کا ٹائٹل ہے، جو آپ کا رول ہے، کیا یہ جاب آج سے 10 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی یا 20 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی؟ اور جب آپ جا کر انڈسٹری میں لوگوں سے یہ سوال کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر میں سوال کریں گے، تو 90% لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نوکری 10-20 سال پہلے نہیں تھی جو آج میں کردار ادا کر رہا ہوں. نوکریاں چینج ہو گئی ہیں، خواہ آپ بینکنگ کے اندر ہوں، خواہ آپ IT کمپنی کے اندر ہوں، آپ کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہیں. صرف ایک شعبہ ایسا ہے جہاں پر آپ جن لوگوں سے ملیں گے وہ کہیں گے میری نوکری 10 سال پہلے بھی تھی، 20 بھی تھی، 30 سال پہلے بھی تھی. اس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے. گورنمنٹ ڈزنٹ انوویٹ. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، لوگوں کے رولز چینج ہو رہے ہیں، اسکلز چینج ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر پچھلے 20 سال میں تبدیلی کی یہ رفتار تھی کہ آج 90% نوکریاں جو ہیں وہ 20 سال پہلے نہیں تھیں، تو اگلے 10-20 سال میں تبدیلی کی رفتار کیا ہوگی؟ تو ہمارا چیلنج سب سے بڑا HR کا ہے، کیونکہ ہم اپنی جنریشن کو آج پڑھانا چاہتے ہیں کل کے لیے، لیکن کل وہ کیا کر رہے ہوں گے یہ ہمیں معلوم نہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو آج ہم سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے، کل وہ یہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جو نہ صرف پاکستان کو درپیش ہے بلکہ پوری دنیا کو درپیش ہے، کہ آپ نے اپنی ورک فورس کو ٹرین کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر رہی ہوگی، کیونکہ چینج کی رفتار بہت زیادہ ہے. میں نے ایک مثال کہیں سنی تھی، سوئی میری اپنی نہیں ہے لیکن آئی ایم فارگیٹنگ کہ کہاں پہ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے زپ لائننگ کی ہوئی ہے؟ اوکے، ایک صرف ایک بندے نے زپ لائننگ کی ہے، خاتون نے، کسی اور نے زپ لائننگ نہیں کی؟ اوکے، ہیں کچھ لوگ. تو بیسیکلی اگر پہلے کیریئرز جو تھے وہ چلنے کا نام تھے، اس کے بعد دوڑنے کا نام تھے، تو اب جو ہمارے کیریئرز کی سپیڈ ہے دے آر زپ لائن کیریئرز. اس قدر سپیڈ سے چینج ہو رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی. آپ ادھر سے شروع ہوتے ہیں اور آپ آخر میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ زپ لائن کیریئر کے بیچ میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہے، ری ٹرین بھی کرنا ہے، ری اورینٹ بھی کرنا ہے، ری اسکل بھی کرنا ہے، اور جاب بھی سوئچ کرنی ہے. تو یہ جو چینج ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس کی امپلیکیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر میں ایک کمپنی رن کر رہا ہوں اور میں نے سروائیو کرنا ہے، تو میرا جو HR ڈپارٹمنٹ ہوگا میں اسے کہوں گا بھائی تم نے بہت ایجائل ہونا ہے، آپ لانگ ٹرم کانٹریکٹس میں نہ جائیں، کیونکہ آج ہم جس شخص کو ہائر کریں گے کل یہ ریلیونٹ ہو جائے گا. آج ہمیں ایک اسکل چاہیے، کل ہمیں دوسری اسکل چاہیے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹینیور سیکیورٹیز کم ہو رہی ہیں، HR ڈپارٹمنٹ کی نیڈز بڑھ رہی ہیں، ٹرن اوور بڑھ رہا ہے. اور آپ لوگ تو جاب سوئچ کریں گے، لیکن بہت جلدی HR ڈپارٹمنٹس بھی کہیں گے کہ ہمیں نئے لوگ چاہیے، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ آبسلیٹ ہوتے جائیں گے. کمپنیوں بہت ایجائل ہوں گی، رسپانسو ہوں گی، اپنے آپ کو چینج کریں گی، تبھی گرو کریں گی. تو HR کا جو ایک لانگ ٹرم ایک ویو تھا نا پہلے، اگر آپ 80s میں چلے جائیں تو وہ کہتے تھے کہ جی امپلائی لائلٹی بلڈ کریں، امپلائی میں انویسٹ کریں، اسٹاک آپشنز دیں، اس کو ٹیلنٹ ریٹین کریں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیلنٹ ریٹینشن سے اب فوکس ہٹ جائے گا اور ٹیلنٹ ری اورینٹیشن پہ آئے گا، ٹیلنٹ ری اسکلنگ کے اوپر آئے گا، کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہوگی. ایک تو یہ.
دوسرا یہ ہے کہ اکیڈیمیا کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہے. تو آپ کے تعلیمی ادارے کیا پڑھائیں گے؟ کیونکہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انڈر گریڈ کیا تھا 90s میں، اور اگر میں آج اخبار کھول کے دیکھ لوں جابس کا پیج تو مجھے آدھی سے زیادہ چیزیں تو سمجھ ہی نہیں آئیں گی کہ یہ کیا نوکریاں ہیں، یہ کیا کرتا ہے شخص. پہلے ایسا نہیں تھا. تو ہم لوگ جو 90s میں پڑھے وہ 20 سال میں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اور یہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا unless that we all kind of learn ourselves. تو اکیڈیمیا کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے، اور اکیڈیمیا کو بھی اب ایک سالڈ بیس دینی پڑے گی، لیکن اس کے اوپر we'll all have to continuously train ourselves, reskill ourselves. یہ بھی ہے. تیسرا رول آتا ہے حکومت کا، کہ حکومت کے اندر تو 35 سال کا 30 سال کا کیریئر ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر حکومت آج اپنے آپ کو بدلنا چاہے گی تو اس کو تو 30 سال لگ جائیں گے، اور 30 سال ٹیکنالوجی کے دور کے اندر 3000 سال ہیں. تو وہ 3000 سال ان کو لگیں گے اپنے آپ کو بدلنے میں، کیونکہ ایک سال جو ہے وہ تو 1000 سال کے برابر ہے آپ کا اس وقت جو چینج کی سپیڈ اتنی ہے. کیونکہ اگر آپ ہیومن ہسٹری دیکھ لیں تو آپ نے 2500 سال میں اتنی چینج نہیں ہوا جتنی اب ایک سال کے اندر ہوتی ہے، 6 مہینے میں ہوتی ہے. تو اگر چینج کی سپیڈ اتنی ہے تو پھر حکومتوں کو بھی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. اور 2 کردار ہیں حکومت کے. حکومت کا کام ہوگا، اور ابھی بھی ہے، ایک تو ایسی پالیسی دینا کہ اس ٹیک ریولوشن کو سپورٹ کرے، اس ایچ آر کا جو آپ کا ایچ آر فلکس میں اس کو سپورٹ کرے، اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کا اینگل. اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے خود آپ سے آگے رہنا پڑے گا. آج کیوں کرپٹو کو بین کرنے کی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ حکومت ڈز ناٹ نو کرپٹو، رائٹ. گورنمنٹس پوری دنیا میں گورنمنٹ سمجھتی ہیں کہ وہ پیچھے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آگے ہے. بلاک چین ابھی گورنمنٹ کی سمجھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ابھی آپ کا جو نینو ٹیکنالوجی ہے، آپ کا آئی او ٹی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ پینیٹریشن نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو بھی اپنے آپ کو ری اسکل کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ری اسکل کرنے کے لیے، اور سب سے آخر میں جو آپ لوگ ہیں، آپ کو بھی اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ری انوینٹ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ لوگ بھی آبسلیٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو گیدرنگز ہیں، یہ کانورسیشنز ہیں، یہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک موقع دیتی ہیں یہ بات کرنے کا، پیچھے ہٹ کے سوچنے کا کہ ہم کس سپیڈ پہ جا رہے ہیں، کیسے ہم مل کے چلیں گے. حکومت، اور اس میں اپرچونٹی کیا ہے؟ اپرچونٹی حکومت کے لیے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کے ہر تین میں سے جو ایک فرد ہے وہ 15 سے 29 سال کے عمر کے بیچ میں ہے. اتنا بڑا یوتھ بلج ہے. 64% آف آور پاپولیشن از بلو 30. تو اس یوتھ کو اگر ہم استعمال کر لیں، پروڈکٹیو بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیوج اپرچونٹی ہے پروڈکٹیوٹی سے. لیکن اگر آپ اس کو ری اسکل نہ کر پائے تو اگلے آنے والے 10 15 20 سالوں میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس کی تھریٹ بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ آج انہیں پڑھا رہے ہیں اور کل کو انڈسٹری بدل جائے گی تو وہ کیسے اپنے آپ کو ری اورینٹ کریں گے. تو سائز آف دا پرائز بھی بہت بڑا ہے، لیکن سائز آف دا رسک بھی بہت بڑا ہے. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ نے اپنی اس ورک فورس کو ٹرین کر لیا اور پروڈکٹیولی یوز کر لیا تو ٹیکنالوجی جو ہے اس نے تو بارڈرز بھی ختم کر دی ہیں. اب تو کوئی بارڈرز نہیں رہے آپ کے لیے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ آج ایک چیز بنا رہے ہیں، اپنی سروسز دے رہے ہیں، یو کین سیل اٹ ٹو برازیل، یو کین سیل اٹ ٹو بولیویا، یو کین سیل اٹ ٹو چیک ریپبلک اینڈ وائس ورسا. تو یہ بیسیکلی یہ جو پورا کرائسس ہے، ریولوشن ہے، اپرچونٹی ہے، رسک ہے، اس کے سینٹر کے اندر ایچ آر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ایچ آر کو ٹیم کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، یوز کرنا ہے، تو اس میں اکیڈیمیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر تو چینج ہوگا کیونکہ پروفٹ میکنگ کمپلشنز ہیں. حکومت کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو ایز ایچ آر پروفیشنلز اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور ان کانورسیشنز کو چلانے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں جو اسٹارٹ اپ گرائنڈ نے اور ایچ آر نالج کیفے نے کیے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ دیز کانورسیشنز گوئنگ. بٹ ون تھنگ آئی ٹیل یو بفور آئی اینڈ، کہ اب
ٹیکنالوجی کی وجہ سے نالج گیپ، ڈیولپمنٹ گیپ کم ہو گیا ہے. اب یو ڈو ناٹ نیڈ 50 years ٹو گو آن فرام ون انڈسٹریل ریولیوشن ٹو دا نیکسٹ. اب تو ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو اگر یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ٹیک ڈیولپنگ ملکوں کے لیے کہ وہ 100-200 سال کا جو سفر ہے وہ 10 سال میں طے کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اف وی سیٹ آر ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹو اٹ تو یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ونس ان اے لائف ٹائم ترقی پذیر ممالک کو ملی ہے. اور اگر ہم اپنے ایچ آر کو ری ٹرین کر جائیں، جس پہ بات کرنے کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں، تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں سے 40 سال 50 سال 70 سال پیچھے ہیں، ہم وہ ایک جست میں یا ایک جمپ میں وہ ڈفرینس پورا کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو یہ جنریشن میں دیکھتا ہوں، جو آپ جیسے لوگ دیکھتا ہوں، دے آر پرابلی ایز گڈ ایز یو کین فائنڈ اینی ویئر. اینڈ ود دس ایچ آر آئی ایم فلی کانفیڈنٹ اینڈ ہوپ فل دیٹ انشاءاللہ ہم پاکستان کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں ہم ترقی یافتہ ملکوں کو لے کے دیکھتے ہیں، اور بہت جلدی اس سفر کو طے کریں گے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی دیکھیے، ایک تو میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے جو ہماری آڈینس ہے ان کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں کہ ہمارے جو میڈیا کے دوست آئے ہیں وہ ان کو ظاہر ہے خبریں بھی چاہیے اور وہ آئے بھی ہیں، تو میں آپ کے بالکل سوالوں کے جواب دیتا ہوں. اور یہ بھی ایک ہے کہ ایک طرف ہم دنیا 4th انڈسٹریل ریولوشن سے گزر رہی ہے اور ہم ایچ آر کے مسائل سالو کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جی اوپر ریپیئر کے پیسے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پبلک ایسٹس ہیں وہ کیوں روئن ہوتے ہیں، وہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایسٹس بلڈ کرتے ہیں لیکن ہم اس کی ڈیپریسیشن ذہن میں نہیں رکھتے، ہم اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے پیسے نہیں رکھتے. تو آپ کو جتنی بھی پبلک بلڈنگز ہیں اس کی مرمت کے لیے ریپیئر کے پیسے رکھنے پڑتے ہیں. اب اگر آپ اس کو تزئین و آرائش کا نام دے دیں تو شاید خبر بن جائے گی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ان پبلک بلڈنگز کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے پیسے چاہیے. آپ نے گاڑیوں کے حوالے سے بھی ایک اشارہ کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی اور آسٹیرٹی کے نعرے کے اوپر آئی تھی کہ کفایت شاری کرنی ہے، اور 2018 سے 2022 آ گیا ہے، ابھی تک وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے ایک گاڑی بھی نہیں خریدی. اور آپ میں سے جو لوگ مجھے روز ملتے ہیں وہ ہماری سرکاری گاڑیوں کی حالت جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو کسی دن سیر پہ ایک ڈرائیو پہ لے کے بھی جاؤں گا. اور ہم نے اپنا جو گاڑیوں کا فلیٹ تھا وہ آدھا کر دیا. یہ بھی نمبرز آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ایک بہت پرانی اسمبلی جو مئی میں اپروو ہو چکی تھی وہ بار بار اخباروں کی زینت بنتی ہے، اور اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہمارا ونگ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اب پرانی گاڑیوں کی مرمت کے اوپر اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ کے لیے یہ وائبل ہے کہ آپ پارشلی اپنا فلیٹ باری باری کر کے تبدیل کریں. یہ بھی حکومت کے کارروائی کا پارٹ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ کو اللہ تللے حکومت کرنا چاہتی ہے. جی یہ کرنے دیں، یہ کرتے ہیں. جی دیکھیے، یہ میں نے کل اس مسئلے کے اوپر بہت تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، اور میں آپ کو پہلے یقین دلا دوں کہ کوئی شخص بھی ابو دا لاء نہیں ہے، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے. قانون ہر فرد کے لیے، ہر خاندان کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کیس کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ جس خاتون کی آپ نے بات کی ہے یہ پچھلے 13 سال سے اس کے خلاف اس طرح کے الزامات ہیں. اور جب ہم نے چھاپا مارا تو وہاں سے جعلی اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی ملے ہیں، جعلی اسٹیمپس بھی ملی ہیں، اور جن 4 لوگوں کے خلاف لوگوں کی شکایات ہیں، جن کے نام نکلے ہیں، ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے بارہا ایسے ڈائریکشن ایشو کی گئی ہیں
کہ اگر کوئی شخص وزیر اعلیٰ کا نام لے کے کہیں دھونس دھاندلی یا کام کروانے کی کوشش کرتا ہے تو نہ صرف وہ کام نہ کیا جائے بلکہ پرنسپل سیکرٹری کے نمبروں پہ رپورٹ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کا کام کرے گا تو یہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوگی. یہ اس میں کسی قسم کا وزیر اعلیٰ سیکرٹری کی طرف سے کوئی پریشر نہیں. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. تین چار کھولنے دیں کیونکہ میڈیا والے نا ان کو سوال چاہیے ہوتے ہیں. جی وہ آئے ہیں نا. ہاں بس لاسٹ کویشچن، لاسٹ 2 کویشچن گائز، لاسٹ 2 کویشچن. کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک سوال اور پوچھ لیں، میں پھر اکٹھے جواب دے دیتا ہوں. کس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بس میرا خیال ہے. اچھا دیکھیں 3 یا لاسٹ سوال ہیں، پھر میں آپ کا دیتا ہوں. آخر سے شروع کرتے ہیں. آپ نے آخری سوال مری کے حوالے سے اٹھایا ہے. مری جی اسکلز کی بات آپ نے کی ہے. مری کی انکوائری رپورٹ جاری ہے. 7 دن کا وزیر اعلیٰ نے ٹائم دیا ہے. پیر کے روز تک انشاءاللہ یہ انکوائری مکمل ہو جائے گی. جو بھی اس کے اندر سامنے آئے گا آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. دوسری بات اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہر دفعہ ایک ہی جو اسکرپٹ ہے نا، کورس ایک ہی دفعہ گاتے ہیں کہ جی ہم الگ ہو گئے، یہ آ گئے. دنیا کے جو ملک ترقی کر رہے ہیں جمہوریت میں، وہاں پارٹیاں اپنی آئیڈیالوجی دیتی ہیں. وہاں رونے نہیں روتی پارٹیاں کہ جی آپ میں لڑائی پڑی یہ نہیں پڑی. تو یہ بدقسمتی ہے کہ وہی اسکرپٹ، یہ اسکرپٹ میں بھی انوویشن نہیں کرتے. ادھر ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کمپنیاں انوویٹ کریں، انڈسٹریز انوویٹ کریں. ادھر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو 18ویں صدی کے حربے لے کر اپنی سیاست کر رہی ہیں. تو یہ اسکرپٹ ایسے ہی 2023 تک، یہ ٹیپ جو پھنسی ہوئی ٹیپ ہے یہ بار بار ایسے ہی چلتی رہے گی. اور آپ کا ایک سوال تھا آئی ٹی کے حوالے سے، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں یہ جتنے وائٹ کالر اور ٹیک کرائمز ہیں یہ ہمارا جو وفاقی حکومت کا ادارہ FIA اس کے تحت آتے ہیں. وہاں پہ ایک سائبر کرائم ونگ بھی ہے جس کی کیپیسٹی بلڈ بھی کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو آرڈنری کرائمز ہیں اس کے اندر بھی ہماری جو پولیس ہے وہ اب کافی کیپیبل ہے. ہمارے پاس کال ڈیٹا ریکارڈز کو بھی ہم یوز کرتے ہیں. ہماری جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس کی بھی کافی کیپیبلٹی ہے. تو کرمنل کیسز پہ ادھر ہوتے ہیں پر وائٹ کالر کرائمز جو ہیں وہ FIA میں ڈیل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کافی کیپیسٹی ہے بھی اور اس کو مزید بلڈ بھی کیا جا رہا ہے. شکریہ.